مشترف منانا، یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ یہ حدیث پاک آپ کو کئی کتابوں میں مل جائے گی، ان کے نام میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں، یہ حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سورہ رعد کی آیت نمبر 24 کے تحت اس حدیث پاک کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا۔ حافظ ابن کثیر کون؟ جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، ابن تیمیہ کے سٹوڈنٹ۔ اب ابن تیمیہ کو یہ لوگ ماننے والے ہیں جو غیر مقلد۔ اب ان کے سٹوڈنٹ کی بات کو آپ سن لیجئے، ان کے سٹوڈنٹ اس حدیث پاک کو اپنی تفسیر میں لکھے ہیں کیا کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا، کان یزور قبور الشہداء فی رأس کل حول۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ فکس ڈیٹ پہ شہداء احد کی مزار پہ حاضری دیتے تھے۔ ہفتے میں ایک بار جانا یہ بھی ثابت ہے۔ اس حدیث پاک میں ونس اے ایئر شہداء احد کی بارگاہ میں جانا ونس اے ایئر ثابت ہے۔ لکھا کس نے؟ ابن تیمیہ کے سٹوڈنٹ نے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَقَذَا، اور اسی طرح ابو بکر و عمر و عثمان۔ صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ شہداء احد پر حاضری نہیں دیتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ پریکٹس جاری تھی۔ سال میں ایک مرتبہ شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دینا حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھی، اور وقضا عمر، حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں بھی یہ معمول تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی یہ معمول تھا۔ اس حدیث پاک میں حضرت علی کا نام نہیں ہے۔ میں نے جب اس پر غور کیا کہ حضرت علی کا نام کیوں نہیں آیا، تو الحمدللہ بزرگوں کا فیضان ہے، یہ بات ذہن میں آئی، غلطی ہو تو اصلاح فرما دیجئے گا۔ چونکہ حضرت علی نے دارالخلافہ کوفہ میں رکھ دیا تھا، وہ مدینہ شریف میں حکومت نہیں کیا، اپنی دارالخلافت کو کوفہ میں منتقل کر دیے تھے، اور ان بزرگوں نے دارالخلافت مدینہ میں رکھے تھے۔ تو مدینہ میں جنہوں نے خلافت کی ان کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ پریکٹس جاری تھی، سال میں ایک مرتبہ حاضری دینا۔ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، اور یقیناً حدیث میں یہ آ جاتا اگر حضرت علی کی خلافت مدینہ شریف میں ہوتی۔ چونکہ ان کی خلافت کوفہ میں تھی اس لیے یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ اب کیا پتا چلا، سال میں ایک مرتبہ بزرگوں کی مزار پہ حاضری دینا ہمارے نبی کی سنت، حضرت ابو بکر صدیق کی سنت، حضرت عمر ابن خطاب کی سنت، حضرت عثمان ابن عفان کی سنت۔ ارے تم لوگ کہتے ہو اور عثمانانہ حدیث سے ثابت نہیں، یہاں تو صحابہ کے فعل سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام کے فعل مبارک سے ثابت، خلفاء الراشدین کے فعل سے ثابت۔ ہمارے آقا نے فرمایا تم پر میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو الحمدللہ جو سال میں ایک مرتبہ خاص کر بزرگوں کی مزار پہ حاضری دینے کے لیے بنام عرس جاتے ہیں، وہ نبی کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں، صحابہ کی سنت پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سے دور کرتے ہیں، صاف پتا چل گیا کہ وہ حدیث پہ عمل بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو عمل کرنے دیتے بھی نہیں۔ یہ ہے ایکسٹریمزم، یہ ہے ایکسٹریمزم کی شروعات۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام سے دور کرنا۔ جب ان سے دور رہو گے تو اسلام کا جو اصل پیغام ہے امن کا، وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب امن کا پیغام ہاتھ سے نکل جائے گا تو بچے گا کیا؟ ایکسٹریمزم ہی تو بچے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھی، لیکن آپ جانتے ہیں آج انٹرنیشنل سکولز میں انگلش کی زیادہ تر پڑھائی ہوتی ہے، موسٹلی انگلش میڈیم، اور گوا میں زیادہ تر انگلش ہی بولی جاتی ہے، ہمارے سری لنکا میں بھی انگلش ہی زیادہ بولی جاتی ہے۔ آج جتنے بھی آن لائن یونیورسٹیز آپ کو ملیں گے جو غیروں کے ہیں، سب انگلش ہی پہ توجہ دیتے ہیں۔ اب انگلش سپیکنگ کراؤڈ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ اگر قرآن کی تفسیر مانگیں گے تو قرآن کی تفسیر پرووائڈ تو کرنا ہے، ٹرانسلیٹ تو کرنا ہے، لیکن ایز اٹ از ٹرانسلیٹ کر دیں گے
ان کا یہ کہنا ہے کہ مزار پہ حاضری دینا جائز نہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عرس منانا جائز نہیں، جبکہ ان کے اماموں کی کتابوں سے ثابت ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ اگر یہ ایز اٹ از ٹرانسلیٹ کر دیتے تو ان کی چوری پکڑی جاتی۔ For this very reason, from the English version of Tafsir Ibn Kathir, they have taken this hadith out. اس حدیث کا ترجمہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا یہ چوری نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث سے کھیلنا نہیں ہوا؟ تمہارے امام نے جو حدیث پاک نقل کی جس سے عرس منانا ثابت ہوتا ہے، تم نے انگلش ورشن سے کیوں ہٹا دیا اس کو؟ اگر تم یہ جواب دو گے ایبرج ورشن، شارٹ ورشن، مختصر ورشن، تو مختصر کرنا تھا تو عقیدے کی بات کو کیوں مختصر کرتے ہو؟ ایمانیات سے کیوں روکتے ہو؟ فضائل کی باتوں کو کم کر دیتے اور یہ لکھ دیتے کہ ہم فضیلت والی حدیث کو کم کیے۔ بنیاد جو ایمانیات میں سے ہے، اللہ کے نبیوں سے محبت، ولیوں سے محبت، یہ قرآن سے ثابت ہے، اس سے کیوں روکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے انگلش ورشن سے اس حدیث کو سرے سے ہی ہٹا دیا۔ اب اس سے پہلے آپ دیکھیے ریفرنسز اس حدیث پاک کا صرف حافظ ابن کثیر نے نہیں لکھا، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ حافظ عبد الرزاق رضی اللہ عنہ اپنی مصنف عبد الرزاق میں اس حدیث پاک کو نقل کی۔ یہ 211 صدی میں وفات پائے۔ He passed in the Hijri 211 یعنی پہلے 3 صدیوں کے یہ بزرگ ہیں، پہلی 3 صدی کے یہ بزرگ ہیں، خیر القرون میں ان کا شمار ہونا چاہیے۔ 211 میں وصال ہوا، اس کا مطلب پیدائش 150 کے قریب ہوئی ہے، 160 کے قریب پیدائش ہوئی ہے، تو یہ تو پہلی دوسری صدی کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اسی طرح تاریخ المدینہ میں ابن ابی شبہ نے لکھا جو ہجری 262 ہجری میں وفات پائے۔ امام بیہقی بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے، ہجری 458، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ ابن جریر طبری جو مفسر قرآن ہے، ہجری 310 میں وفات پائے، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا۔ تفسیر نیشا پوری جو ایک اور قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس میں بھی یہ حدیث ہے۔ تفسیر الدر المنصور امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ تفسیر ابی سعود انہوں نے بھی لکھا۔ تفسیر امام آلوسی ان کی کتاب میں بھی ہے، اور تفسیر قرطبی جو مشہور و معروف تفسیر ہے، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب کتنے ریفرنسز ہم نے آپ کو دے دیے، صرف تمہارے امام نے نہیں، ہمارے اماموں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، لیکن تم ان سب حدیثوں کو اگنور کر کے یہ کہتے ہو کہ بزرگوں کی مزارات پہ حاضری دینا یہ جائز نہیں، اور اس منانا یہ جائز نہیں، اور اس منانا حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث سے کیوں کھیلتے ہو؟ حدیث سے کیوں چوری دکھاتے ہو تم اپنی؟ کیوں لوگوں کو تم اگنورنس میں رکھتے ہو؟ ان کو اندھیرے میں کیوں رکھتے ہو؟ اس سے یہ پتا چلا کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ